بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. سورہ نور آیت نمبر 27. سورت کا دوسرا باب ہے. یہ باب آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 35 تک چلے گا، اور اس باب کے اندر بے حیائی کا سد باب کرنے کے لیے 10 آداب کا ذکر ہے. بے حیائی اور فحاشی کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے 10 اسباب، 10 آداب کا ذکر ہے کہ جن آداب کی رعایت کر کے معاشرے کو پاک کیا جا سکتا ہے، معاشرے کو پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے. تو فرمایا، اور آخر میں پھر ترغیب ہوگی ان احکام پر عمل کرنے کے لیے، بالخصوص اور عمومی طور پر تمام قرآن پر عمل کرنے کے لیے ترغیب آخر میں ذکر ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم مت داخل ہوا کرو گھروں میں سوائے ان کے کہ جو تمہارے اپنے گھر ہوں. لا تدخلوا، مت داخل ہوا کرو، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم، علاوہ اس کے کہ وہ تمہارے اپنے گھر ہوں. کب تک داخل نہ ہوا کرو؟ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم انسیت طلب کر لو. انسیت، مانوسیت طلب کرو، معنی یہ ہے یہاں تک کہ تم جو گھر کے اندر موجود لوگ ہیں وہ تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ دے دیں. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلیہا، حتی تستأنسوا وحتی تسلموا علی اہلیہا، یہاں تک کہ تم گھر والوں کو سلام نہ کر لو اور ان سے اندر آنے کی اجازت طلب نہ کر لو، تب تک گھروں میں داخل مت ہوا کرو. غیر بیوتکم، سوائے اپنے گھروں کے. اپنے گھروں سے مراد جو ہے وہ یا تو وہ گھر ہیں جہاں پر انسان کی بیوی رہتی ہے، اور ایک ایسا گھر کہ جس میں صرف انسان کی بیوی ہی رہتی ہے، کوئی اور نہیں رہتا. ورنہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی والدہ کے کمرے میں جاتے ہوئے، اپنی بہنوں کے کمرے میں جاتے ہوئے، اور ایون کہ اپنی بیٹیوں کے کمرے میں بھی جاتے ہوئے وہ اجازت طلب کرے، سلام کر کے تو پھر کمرے میں داخل ہو. دروازے کو نوک کرنا جو ہے وہ ایک طرح سے اجازت طلب کرنا ہی ہے. جس طرح کہ آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ تستأنسو، اجازت طلب کرنا، مانوسیت طلب کرنا، اس کا ذکر ہے، لیکن کسی خاص طریقے کی تحدید نہیں ہے. تو جو ہم دروازہ نوک کرتے ہیں تو یہ نوک کرنا کس بات کا اشارہ ہوتا ہے؟ اجازت طلب کرنا، اجازت کے لیے. اجازت طلب کرنے کا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ ایک تو وہ چیز ہے جو کہ ہم جو ہمیں جو ہمارا ایک مغرب سے آنے والے جو ادب و آداب ہیں، آپ اگر اس کو اس ناحیے کے بجائے ایک قرآن کا حکم سمجھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور ایک ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کو جو ہے وہ مغربی آداب اور مغرب کے جو اپنے جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کے اور تہذیب کے جو اپنے معیارات اور آداب ہیں، ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ وہ وہی کو ترک کر دے، اور وہ وہی کو ترک کر کے تو انسانوں کے معیارات کی پیروی کرے، اور پھر انسان بھی وہ ایسے کہ جو تہذیب اور تمدن کے اندر سب سے پست اور اخلاقی طور پر سب سے پستی میں گرے ہوئے لوگ ہیں. اچھا جی، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلیہ، تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ غیر بیوتکم، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ انسان کو کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پھر آپ یعنی کہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر غیر بیوتکم سے مراد کیا ہے؟ جی واضح ہے؟ جی شیخ.
ہاں، یعنی کہ یعنی کہ صرف وہ کمرہ جہاں پر آپ کی اہلیہ ہوتی ہے، جہاں پر آپ کی بیوی ہوتی ہے، آپ وہاں پر تو داخل ہو جائیں بلا دھڑک، بلا جھجک آپ وہاں پر داخل ہو جائیں، ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ اگرچہ اسلام نے اس کے اندر بھی آداب کا خیال جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کے احکام اور ہماری شریعت کے احکام کتنے کتنے زبردست ہیں، کتنے زبردست احکام ہیں۔ اور انسان جتنا غور کرتا جاتا ہے، انسان جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کے اوپر جو ہے وہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ انسان رات کو اچانک اپنے گھر چلا جائے، رات کو اچانک بغیر اطلاع کے اپنے گھر چلے جانے سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ آپ اس حکم کی خوبصورتی اور اس حکم کی جو حکمت ہے، آپ اس پر غور کریں کہ کتنا زبردست جو ہے وہ، یعنی کہ انسان کوئی ایسی حالت دیکھ لے جو اس کے لیے ناپسندیدہ ہو، یا اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ جب کسی اس سے واپس آتے تھے مہم وغیرہ سے لشکر کے ساتھ، تو جو شادی شدہ ہوتے تھے مجاہدین یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، ان کو آپ یہ کہتے تھے کہ پہلے گھر اطلاع بھجوا دو، گھر اطلاع پہنچ جائے کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ مطلب جو ان کی بیویاں ہیں وہ ان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ اہتمام کر لیں، کوئی اپنے جسم کی صفائی وغیرہ یا باقی جو بھی معاملات۔ حدیث میں الفاظ ہیں حتیٰ تستحد المغیبۃ او تمتشط الشعثۃ، یعنی کہ اگر کسی کے اپنے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب گھر میں کام کاج کے اندر کوئی خاتون ہوتی ہے تو وہ پسینہ بھی آتا ہے جسم سے، جو ہے وہ ناگوار بدبو بھی آ سکتی ہے، حالت بھی بندے کی اس طرح نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ پہلے گھروں میں اطلاع بھجوا دو، گھر جانے سے پہلے، یہ نہیں کہ اچانک سے گھر چلے جاؤ، بلکہ پہلے اطلاع گھر بھجوا دو۔ بہرحال یہ مسئلہ جو ہے یہ اجازت کا ہے، تو یہ جو ہے وہ اپنے گھروں کے علاوہ دیگر گھروں میں بھی یہ مسئلہ ہے، اور اپنے گھر کی ہی بے شک خواتین ہوں یا اپنے بھائی کا کمرہ ہے اور اپنے والدین کا کمرہ ہے، ادھر داخل ہونے کے بھی یہ آداب ہیں۔ حتیٰ تأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کر لو، جو ہے وہ داخل ہونے سے پہلے سلام کرو، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں اندر آ جاؤں، کیا مجھے اجازت ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کی جائے، اگر اجازت مل جائے تو انسان داخل ہو، ورنہ جو ہے وہ بغیر ناراض ہوئے انسان جو ہے وہ وہاں سے واپس آ جائے۔ ذالکم خیر لکم، اور یہ حکم جو ہے تمہارے حق میں بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس کو یاد رکھ سکو، یہ حکم تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو یاد رکھو، اس کی پابندی کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم نہ پاؤ ان گھروں میں کسی کو بھی، اگر اس گھر میں کوئی بھی نہ ہو، تو فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ گھر تمہارا اپنا ہے تو پھر اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر تمہارا اپنا نہیں ہے اور اندر سے تمہیں کسی نے اندر آنے کا کہا بھی نہیں، اندر آنے کی اجازت بھی نہیں ملی، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یا تو اندر جو موجود ہے وہ اجازت نہیں دینا چاہ رہا ہے، یا پھر گھر میں کوئی موجود ہی نہیں، تو پھر ادھر تمہیں داخل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جی سر۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے تب تک تم اندر داخل نہ ہو۔ یعنی کہ انسان جو ہے وہ اجازت طلب کرے، اب 3 دفعہ میں نے پوچھا اور اجازت نہیں ملی تو چلو ٹھیک ہے پھر میں خود ہی داخل ہو جاتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، اگر اجازت نہیں ملی تو اندر داخل مت ہو، حتیٰ یؤذن لکم، یا تو تمہیں اجازت مل جائے اندر داخل ہونے کی، ورنہ جو ہے وہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو اور واپس چلے جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے کہ نہیں جی واپس چلے جائیں، تو فَارْجِعُوا، تو واپس چلے جاؤ۔ اس بات پر تو لڑائیاں اور جھگڑے نہ ہو جائیں ہمارے یہاں پر، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی شیخ۔ ہاں دیکھا، مجھے ملی ہی نہیں، یا میرا دوست مجھے ملا ہی نہیں، دروازہ نہیں کھولا، اور اگر کوئی رشتہ دار ہوں تو پھر تو بس الامان والحفیظ، پھر تو معاملہ کہاں تک جائے گا، پھر شاید 3 نسلوں تک چلے گا معاملہ، ٹھیک ہے۔ وہ بڑے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی سنائیں گے کہ 50 سال پہلے ایک دفعہ یہ ہوا،
کہ ہم گئے اور تمہاری پھپھو نے دروازہ نہیں کھولا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر کہا جائے کہ نہیں ابھی ہم نہیں مل سکتے یا ابھی آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، تو انسان کو جو ہے وہ اس بات پر برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ واپس ہو جانا چاہیے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. یہ طریقہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، تمہارے لیے بھی، تمہارے معاشرے کے لیے بھی یہ طریقہ پاکیزہ ہے. واللہ بما تعملون علیم. اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ رب العزت اس سے باخبر ہے. لیس علیکم جناح. ہاں تم پر گناہ نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ، بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ جن میں رہائش نہیں رکھی جاتی، جن میں رہائش نہیں رکھی جاتی. ایسے کون سے گھر ہوتے ہیں جن میں رہائش نہیں رکھی جاتی؟ شیخ میرے ذہن میں تو گودام آ رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل صحیح بات، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. جیسے کوئی دکان ہوتی ہے، ورک شاپس ہوتی ہیں، کوئی گودام ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر فیکٹریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہیں یہاں پر عادتاً کوئی رہائش نہیں رکھتا. تو یہاں پر جو ہے وہ اس بات کی توقع نہیں ہے کہ اندر کوئی فیملی ہوگی، اندر کوئی خواتین ہوں گی، تو اس طرح کی یہاں پر کوئی توقع نہیں ہے. تو وہاں پر تم داخل ہو سکتے ہو، لیکن فیہا متاع لکم، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر تمہارا کوئی سامان پڑا ہوا ہے، جہاں پر تمہارا کوئی سامان، تمہاری ضرورت کی کوئی چیزیں کہیں پر پڑی ہوئی ہیں، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر عموماً کوئی فیملی نہیں رہتی، کوئی کسی بندے کا کی رہائش وہاں پر نہیں ہے. تو وہاں پر تم داخل ہو سکتے ہو، ادھر داخل ہونے کی تمہیں اجازت ہے. لیکن اگر میرا سامان پڑا ہوا ہے کسی دوست کے گھر میں، تو کیا میں وہاں پر داخل ہو سکتا ہوں؟ سر نہیں سر. نہیں، وہاں پر داخل، کیونکہ وہ گھر جو ہے وہ رہنے کے گھر لیے. ہے جی. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ چیزیں، وہ جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو. چھپانے سے مراد یہ کہ انسان کے دل میں چلنے والے خیالات اور جذبات اور اس کی نیتیں اور اس کے مقاصد، کہ میں کون سا کام کس نیت سے کر رہا ہوں. اور ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے، اور اس عمل کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد اور نیتوں کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. چلیں، یہ تو پہلا ادب تھا، یہ پورا جو ہے یہ پہلا ادب تھا. اور یہ بڑی بہت ہی زبردست آداب ہیں. کتنی زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو چھوٹی عمر کے اندر ہی جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، اور اس ترجمے کے اندر ان کی جو ہے وہ ان آداب کے اوپر تربیت کریں. کتنی زیادہ ہمیں ضرورت ہے. اور پھر ایک اور بات آج میرے ذہن میں آ رہی تھی جب میں تیاری کر رہا تھا، کہ ہمارے یہاں پر جو ایک بے پردگی والا ایک جو ایک عام جو معاشرہ ہے بے پردگی والا، یہ احکام، مطلب ایک تو وہ احکام ہے نا جو خاص پردے کے احکام ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو آپ ابھی ایک سائڈ پہ کر دیں. لیکن یہ جو احکام ہیں وہ ہمارے یہاں پر جو ایک بے پردگی والا عام جو ایک نارم ہے، جو ایک عام پریکٹس ہے، وہ کس قدر زیادہ کانٹراڈکٹ کرتا ہے ان تمام احکام سے. یعنی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دے رہی کہ آپ بغیر سلام کے، بغیر اجازت کے داخل ہوں کسی کے گھر میں، کیا وہ آپ کو اس بات کی اجازت دے گی کہ آپ اپنی وائف کی، اپنی بیوی کی، اپنے گھر والوں کی تصویر جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر لگا دیں، سب لوگ دیکھیں اس کو؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یا پھر جو ہے وہ شریعت اس بات کی اجازت دے گی کہ شادی بیاہ کے اوپر جو ہے وہ مکس شادی بیاہ اور اس کے علاوہ بھی مکس گیدرنگز ہوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کزنز جو ہیں وہ آپس میں مل کے ڈانس بھی کر رہے ہیں اور وہ سب کچھ چل رہا ہے، ہاں لیکن یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی ضروری ہے.
کیا یہ دونوں چیزیں میچ کرتی ہیں؟ نہیں سر. ہاں، تو یہ مطلب قرآن ایک طرف ہے اور ہم ایک طرف ہیں بالکل. سارت مشرقتن وسرت مغربہ شتان بین مشرقی و مغربی. بس یہ ایک طرف مشرق میں ہے، ہم مغرب میں. اچھا جی، اب دوسرا ادب ہے مومنوں کے لیے، نگاہوں کو جھکا کر رکھو. قل للمؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں بد کرداری سے. تو یغضوا من ابصارہم، ادھر جو ہے وہ جو ہے یہ سبب ہے، جو کہ یحفظوا فروجہم، شرمگاہوں کی حفاظت تک لے کر جانے والا سبب. یعنی کہ شرمگاہ کی حفاظت کس طرح ہوگی، اس کے لیے سبب یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کی جائے. کیونکہ نگاہ جو ہے نا یہ پہلا وہ ہے، پہلا زینہ ہے. یہاں سے سارا کام شروع ہوتا ہے. جتنی بھی بد کرداری ہوتی ہے، جتنے بھی حرام ریلیشن شپس ہوتے ہیں، ان سب کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے جی؟ نظر سے. نظر سے ان کا آغاز ہوتا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو جھکا کر رکھو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، سوائے اس کے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے. نگاہوں کا استعمال بھی صرف وہیں ہو سکتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوگی. اور یہ شرمگاہ کی حفاظت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اس کو بلا ضرورت کھولا نہ جائے، بلا ضرورت اس کو کھولا نہ جائے. یہاں تک کہ تنہائی میں بھی اس کو بغیر ضرورت کے کھولا نہ جائے، کیونکہ تنہائی میں بھی اللہ رب العزت کے فرشتے انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور انسان کو اللہ رب العزت سے بھی حیا کرنی چاہیے. بغیر ضرورت کے، بلا کسی حاجت کے اس کو کھولنا نہیں چاہیے. ذالک ازکا لہم، یہ حکم جو تمہیں دیے گئے ہیں نظریں جھکانے کا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں. تمہارے لیے بھی، تمہارے دل کے لیے بھی، تمہارے بدن کے لیے بھی، اور تمہارے معاشرے کے لیے بھی. ان تمام چیزوں کی پاکیزگی جو ہے وہ اس طرح ہوگی. ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العزت اس سے باخبر ہے، اللہ رب العزت اس سے بے خبر نہیں ہے. اچھا جی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اب جو ہے وہ مومن عورتوں کے لیے ہے حکم. اور اس آیت کے اندر جو ہے وہ تقریباً 5-6 آداب کا ذکر ہوگا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یہ پہلا ادب ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. اچھا، یہ ہمارے یہاں پر ایک عمومی طور پر کانسیپٹ یہ ہے کہ غض بصر کا حکم جو ہے نا وہ صرف مردوں کے لیے ہے. یہ ہمارے یہاں پر ہے سوچ کے نہیں، غض بصر کا حکم جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے جی سر. ہے. لیکن یہ تو دونوں آیات جو ہیں وہ اکٹھی ہیں. پہلے مردوں کو اس بات کا حکم ہے، پھر عورتوں کو اس بات کا حکم ہے. تو خواتین کیا غض بصر کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ سر عموماً نہیں کرتی. عموماً آ، نہیں کرتی ہیں. اچھا شیخ، میرا اس میں سوال بھی ہے. جی جی. میں نے فتویٰ دیکھا تھا، یہ آپ نے سنا ہوگا، حکیم عاصم ہے، آئی گیس یہی نام ہے ان کا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کے لیے اس طرح نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ بھی واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ غالباً گئی تھیں، کہیں پہ کوئی میچ وغیرہ ہو رہا تھا، تو وہ انہوں نے دیکھا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ. جی جی جی. تو چونکہ قرآن کی تفسیر احادیث ہی کرتی ہیں، تو عورتوں کے لیے اس طرح یہ نہیں ہے. ہاں نہیں، یہ بات تو درست ہے، یہ بات تو درست ہے. لیکن بہرحال غض بصر کا حکم تو ہے خواتین کو. مثلا مثال کے طور پہ یہ بڑا عام ٹرینڈ ہے، عام ٹرینڈ ہے یہ.
اگر آپ کے اگر جو ہے نا اگر آپ کا جو حلقہ احباب ہے وہ تھوڑا سا اس طرح کا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا اس بات کا کہ خواتین جو ہیں وہ سیلیبریٹیز کی تصویریں اپنے پاس محفوظ رکھتی ہیں، بعض جو ہے وہ پلیئرز کی تصویریں اپنے پاس محفوظ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ جو زیادہ تھوڑے آزاد خیال قسم کے گھرانے ہوتے ہیں وہاں پر اپنے بیڈ رومز کے اندر دیواروں کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے پوسٹرز لگائے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں شاید آپ کے علم میں ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے. یہ میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ میں کسی اور مغربی ملک کی بات نہیں کر رہا، میں یہ اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہوتے ہیں اداکار ہوتے ہیں نا، اداکار، یہ فلمی اداکار اور ڈراموں کے اداکار، باقاعدہ ان کے اوپر کرشز رکھے جاتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ ایک پورا ایک کلچر ہے یہ گندگی کا. تو یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ یہ کہاں پر سیدہ عائشہ کا وہ ایک جنگی کھیل کھیلنے کے لیے جانا، کھیل دیکھنے کے لیے جانا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور وہ جو ہے وہ ایک جنگی کرتب کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور سیدہ عائشہ چھوٹی بچی تھیں تب، مطلب بہت زیادہ عمر نہیں تھی ان کی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ساتھ لے گئے، اور وہ دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں. پھر جب وہ تھک گئیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر آ گئی. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس سے قرآن منع کر رہا ہے، یہ اس کے منافی نہیں ہے، وہ اور چیز ہے اور یہ اور چیز ہے. تو غزے بسر کا مطلب یہ ہے. اب مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے، جب مثلاً جو ہے وہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کی دکان ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، تو اس کو خواتین سے انٹریکشن تو کرنی پڑے گی، تو کیا وہ خواتین کو نہیں دیکھے گا؟ بتائیے. دیکھے گا، دیکھے گا، اس کے بغیر تو ظاہر انٹریکشن ہی نہیں ہو دیکھے سکتی. گا جی. لیکن کیا اس کا خواتین جی کو دیکھنا، ان سے بات کرنا، ان سے جو ہے وہ بھاؤ تاؤ کرنا، ان سے پیسے لینا، ان کو بقایا دینا، ان کو ان کا سامان جو ہے وہ دینا، کیا یہ غزے بسر کے منافی ہے؟ بتائیے. شیخ، آپ نے بہت مشکل لائن پر بولی ہے تو مطلب ڈیفیکلٹ ہے کیا کمپریہنڈ یہ کرنا. غزے بسر سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے یہ اس کا سب کچھ یہ کرنا؟ نہیں سر. نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ غزے بسر وہ اور چیز ہے. باقی ظاہر ہے کہ معاملہ کرنے کے لیے دیکھنا، یا کسی مطلب اگر کوئی کرتب ہو رہا ہے، کوئی جنگی کرتب ہے، یا کوئی ایسا میچ ہے جو کہ اگر کوئی خاتون دیکھ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ غزے بسر کے منافی نہیں ہے. غزے بسر کے منافی یہ چیز ہے کہ اگر وہ اس کو جو ہے وہ اس کے محاسن کے اوپر غور کرے، اس کے جو ہے وہ یعنی کہ اس کو اس نظر سے دیکھے کہ جس نظر سے دیکھنا اس کے لیے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی مرد جو ہے وہ ضرورت کی حد تک کسی خاتون سے انٹریکشن کرتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ اس کو کوئی سودا سلف بیچتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور انٹریکشن کرتا ہے، اور وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھتا ہے، وہ اس نظر سے اس کو نہیں دیکھ رہا، اور جو کہ درست نہیں ہے، تو یہ غزے بسر کے منافی نہیں ہے. لیکن اگر وہ اپنے اسی عمل کے دوران جو ہے وہ ایک غلط نظر سے کرتا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان خود ہی اس بات کے اوپر مطلع ہو سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت ہے جو خائفۃ الاعین، آنکھوں کی جو خیانت ہے، اللہ رب العزت اس پر مطلع ہو جاتا ہے. اس پہ کوئی دوسرا یا تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ جس کو دیکھا جا رہا ہو، اور یا پھر وہ شخص جو کہ اس بد نظری کر رہا ہے وہ اس بات کے اوپر مطلع ہوتا ہے. تو بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ حکم غض بصر کا جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے. اور مرد تو اس کے اندر جو کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ اس حکم کو جو وائلیٹ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن خواتین کی طرف سے بھی اس حکم کی بہت زیادہ وائلیشن کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینتوں کو مگر یہ کہ اس میں سے جو ظاہر ہو جائے، جو خود بخود ظاہر ہو جائے، جس کو چھپانا ممکن ہی نہ ہو اس کو ظاہر، وہ تو ظاہر ہے کہ ظاہر ہو ہی جائے گا، لیکن اس کے علاوہ اپنی زینتوں کو چھپا کر رکھیں. زینت کے کئی معنی ہیں. اس میں ایک معنی جو ہے وہ چیزیں بھی ہیں کہ جن کے ذریعے خوبصورتی اختیار کی جاتی ہے، جیسے جیولری وغیرہ ہے، اور میک اپ وغیرہ ہے. اور اسی طرح اس کے اندر قدرتی جو حسن ہے، قدرتی حسن جو اللہ رب العزت کا دیا ہوا انسان کے اپنے جسم کے اندر، انسان کے اپنے چہرے کے اندر موجود حسن ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور حسن کا سب سے زیادہ جو حسن کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے وہ انسان کا چہرہ ہے.
ٹھیک ہے، وہ سب سے زیادہ حسن کے ظاہر ہونے کی جگہ انسان کا ظاہر چہرہ ہے. سب سے پہلے انسان کسی کے چہرے کو ہی جو ہے وہ پسند کرتا ہے، اسی پر سے انسان متاثر ہوتا ہے. تو ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ ڈالے رکھیں اپنی چادروں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ ظاہر کریں اپنی زینتوں کو، الا مگر کن کے لیے ظاہر کریں، لِبُعُولَتِهِنَّ اپنے شوہروں کے لیے، او آبائِهِنَّ اپنے باپ کے لیے، باپ اپنے جو باپ ہیں ان کے لیے، او آباء بعولتہن یا اپنے سسر جو ہیں شوہروں کے باپ ان کے لیے، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابناء بعولتہن اپنے شوہروں کے بیٹے، یعنی کہ اگر کوئی سوتیلے بیٹے ہیں، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے لیے، او نسائہن یا مسلمانوں کی عورتوں کے لیے، مسلمانوں کی عورتوں کو بھی ظاہر کر سکتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کفار کی عورتوں سے پھر پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ سر پتہ نہیں، اچھا. اب مطلب التابعین، ان کے سامنے زینت نہ ظاہر کریں زیادہ، یہ سمجھ آ رہی ہے. اچھا نہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی ہے. جی لیکن کفار کی عورتیں، آپ نے سوال کیا نا. جی یہ دیکھیں نا، میری بات سنیں، یہ جو بات چل رہی ہے کہ ولا یبدین زینتہن، وہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، مگر کن کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں؟ ان میں شوہر ہیں، باپ ہیں، سسر ہیں، بھائی ہیں، بھائیوں کی اولاد ہے، بہنوں کی اولاد ہے، اور مسلمانوں کی عورتیں ہیں. مسلمانوں کی عورتوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، جس طرح اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے بیٹوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر نہیں شوہروں کے علاوہ جو ہیں ان کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، باپوں کے علاوہ جو ہیں ان کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، بیٹوں کے علاوہ ہیں ان کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. ولا یبدین یہ او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، یا جو تمہاری لونڈیاں ہیں، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے خادم جو کہ جن کی حاجت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہو، یعنی کہ ان کو خواتین میں کوئی دلچسپی اور حاجت باقی نہ رہی ہو، من الرجال مردوں میں سے، یعنی کہ ایسے اگر کوئی ایسے بوڑھے قسم کے، یہ ہوتا ہے عموماً یہاں پر، ہمارے یہاں پر پنجاب میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں نے ایسے سرونٹس رکھے ہوتے ہیں جو بالکل بوڑھے بوڑھے قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ایسے کوئی ہوں کہ یعنی کہ جن کے بارے میں یہ یقین ہو کہ ان کی جو ہے وہ، ان کو کوئی ایسی خواہش اور حاجت جو ہے وہ نہیں ہے، تو ان کے سامنے بھی جو ہے وہ پراپر اس طرح پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. جی پوچھیے. سر یہ آپ نے جو بات کی ابھی، تو کیا مطلب ہم کفار کی عورتوں سے بھی پردہ کریں؟ قرآن مجید کی آیت کا جو ظاہر ہے وہ تو یہی ہے کہ باقی اس میں انشاءاللہ تفصیل ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. مجھے دراصل تسلی سے ابھی اس مسئلے کو پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں مل سکا مجھے، لیکن میں انشاءاللہ بتاؤں گا. ورنہ یہ بات مسئلہ ہے، یہ اسی طرح ہے مسئلہ کہ جو غیر مسلم خواتین ہیں ان کے سامنے بھی جو ہے وہ مسلمان عورتیں اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. باقی میں انشاءاللہ اس پہ بتاؤں گا. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جو ابھی خواتین کی پوشیدہ چیزوں پر، پوشیدہ باتوں پر مطلع نہ ہوئے، مطلب چھوٹے بچے جو ابھی تک جو ہے وہ، جن کو یعنی کہ ایسے بچے ہوتے ہیں نا جو ابھی بالکل 3 4 سال کے، 5 سال کے بچے، جو کہ ابھی اس طرح کی جو شرم والی باتیں ہیں، شرم والی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان کو ابھی معلوم نہیں ہوتا. لیکن یہ بات بھی جو ہے وہ ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمارے خاص طور پہ موجودہ معاشرے کے اندر، خاص طور پہ ان گیجٹس وغیرہ کی وجہ سے
بچے جو ہیں وہ بہت جلدی بڑے ہو رہے ہیں ذہنی طور پہ، اور وہ بہت جلدی ان چیزوں پر بھی مطلع ہو رہے ہیں جو کہ پہلے شاید لوگ بڑے لمبے عرصے تک ان چیزوں سے بے خبر رہتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ گیجٹس کے استعمال کی وجہ سے ہر گھر کے اندر جو ہے وہ نیٹ فلکس بھی چل رہا ہے، کیبل بھی چل رہی ہے، اور موبائلوں کے اندر بھی کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تو اس وجہ سے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ ایک حد تک ان کے ساتھ ان کے معاملے میں نرمی کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے آگے پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے گھروں کے اندر کہ بچے جو ہے نا وہ اچھے خاصے لمبے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی جو یہ کہا جاتا ہے نہیں یہ تو بچے ہی ہیں۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پاؤں کو مت ماریں یہ عورتیں۔ یہ چھٹا ادب ہے جو اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ ظاہر ہو جائے، جان لیا جائے وہ چیز کہ جو وہ اپنی زینت کے اسباب میں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح پازیب وغیرہ ہوتی ہے، پازیب یہ پہلے زمانے میں استعمال ہوتی ہوگی یا ہوتی تھی، کہ جو جس کی کوئی جھنکار ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے اس کی، تو اگر اس طرح پاؤں کو مارا جائے جس سے اس جھنکار کی آواز آئے، تو یہ جو ہے یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے خواتین کے لیے۔ ولا یضربن بارجلہن، اپنے پاؤں کو اس طرح نہ ماریں کہ لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو تم سارے کے سارے۔ ایھا المؤمنون، اے مومنو، یعنی کہ اے مردوں اور عورتوں، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ اور رجوع کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہ جو پیچھے کہا تھا قد افلح المؤمنون، تو یہ بھی فلاح کے اسباب میں سے ہے۔ یہ ایک اور ادب ہے، اور اس کا تعلق بھی معاشرے کی پاکیزگی، اور معاشرے کی پاکیزگی ظاہر ہے معاشرے کے اندر رہنے والوں کے کی پاکیزگی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر لونڈیاں اور غلام زیادہ ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کے حقوق اس طرح پورے نہیں ہو پاتے جس طرح آزاد لوگوں کے ہوتے ہیں، تو پھر اس معاشرے کے اندر بد کرداری زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی معاشرے کے اندر اگر کمارے لوگ زیادہ ہوں گے تو اس معاشرے کے اندر برائی اور بد کرداری پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ نکاح کی ترغیب ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور اپنے میں سے جو تم میں سے کنوارے ہوں ان کے نکاح کروا دو۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو صالح ہوں ایمان والے ان کی بھی نکاح جو ہے وہ کروا دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں گے تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت کا فضل واسع ہے اور اس کا علم جو ہے وہ کامل ہے۔ واللہ واسع فضلہ علیم بکل شیء، اس کا بہت فضل بہت وسیع ہے، وسعت والا ہے وہ، اور علیم بکل شیء، وہ ہر شے سے باخبر اور اس پر عالم ہے۔ یہ 7واں ادب ہے۔ کسی نے گنے ہیں 7 آداب یا نہیں؟ جی آواز آ رہی ہے؟ نہیں شاید، جی جی آ رہی۔ اچھا جی۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں۔ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کی طاقت نہیں پاتے۔ مطلب اوپر کہا کہ جو تم میں سے کنوارے ہوں ان کے تم نکاح کروا دو، ظاہر ہے کہ اس کے باوجود بھی بعض ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نکاح کے اسباب جو ہے وہ مہیا نہیں کر پائیں گے، نکاح نہیں کر سکیں گے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ کیا پھر وہ جو مرضی کرتے پھریں؟ نہیں، ان کو چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، مجاہدہ کریں،
اپنے آپ کو جو ہے وہ حرام سے بچا کر رکھنے کی کوشش کریں. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو کہ نکاح کے اسباب نہیں پاتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، یعنی کہ ان کے لیے اسباب مہیا کر دے نکاح کے. والذین یبتغون الکتاب، اب یہ نوواں ایک ادب ہے کہ تمہارے غلاموں میں سے جو تم سے مکاتبت کرنا چاہیں. مکاتبت پڑھا ہے آپ لوگوں نے فقہ کے اندر یا حدیث کے اندر آیا ہوگا تذکرہ مکاتبت کیا ہوتی ہے؟ نہیں شیخ، یہ تو نہیں پڑا میرے خیال. مکاتبہ. مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے ادا کروں گا تو پھر آپ مجھے آزاد کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ غلام جو ہے وہ اپنی محنت مزدوری کر کے تو پیسے اکٹھے کرتا ہے، اور پیسے اکٹھے کر کے وہ اس مالک کو دیتا ہے قسطوں میں. جب وہ اتنی رقم ادا کر دیتا ہے تو پھر مالک جو ہے وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے. یہ ہوتی ہے مکاتبت. ٹھیک ہے، تو والذین یبتغون الکتاب، اور وہ جو طلب کریں جو چاہتے ہوں مکاتبت تم سے، مما ملکت ایمانکم، ان غلاموں میں سے کہ جو تمہارے زیر نگی ہیں، فکاتبوہم، تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لیا کرو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر خیر جو ہے وہ دیکھو، تمہیں ان کے اندر خیر معلوم ہو، تو جو غلام تم سے مکاتبت کرنا طلب کرے کہ میرے ساتھ مکاتبت کر لیں، میں آپ کو اتنے اتنے پیسے دے کر آزاد ہو جاؤں، تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لیا کرو. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو دیا کرو اس مال سے، اس اللہ کے مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، ان کو بھی اس مال میں سے دیا کرو، ان کی ضرورت کو بھی پورا کیا کرو. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں کو بد کرداری پر جو ہے وہ مجبور مت کرو. ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ پاک دامنی کا ارادہ کرتی ہوں، وہ پاک دامنی چاہتی ہوں اور تم جو ہے وہ ان کو بد کرداری پر مجبور کرو، یہ بھی مت کرو. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم دنیا کا مال حصول دنیا کے لیے، دنیا کے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے. یہ پہلے لوگ کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی اور اس کے بعد بھی کفار، کہ اپنی لونڈیوں سے پیشہ کروایا کرتے تھے اور مال جو ہے وہ سمیٹا کرتے تھے. اب وہ یعنی کہ لونڈی جو ہے وہ بد کرداری کر کے مال اکٹھا کرتی اور وہ اپنے آقا اور مالک کو جو ہے وہ دیتی. تو یہ شریعت نے کہا کہ یہ کام جو ہے وہ ہرگز مت کرو. ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. اس کا ایک معنی اور علماء نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لا تکرہوا فتياتكم على البغاء، وہ تمہارے جو زیر دست تمہارے جو خواتین ہوں ان کو کمارہ رہنے پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ یہ چاہتی ہوں کہ ہم شادی کر لیں، وہ شادی کا ارادہ کرتی ہوں لیکن تم جو ہے وہ ان کی شادی کو روکے رکھو روکے رکھو. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اور مقصد یہ ہو کہ جب تک کوئی ہمیں ایسا رشتہ نہیں مل جاتا جو کہ ڈھیر جو کہ زیادہ حق مہر ادا کرے اور جو ہے وہ زیادہ جس کے ذریعے پیسے وغیرہ ملیں، تو تب تک ہم جو ہے وہ ان کی شادی نہیں کریں گے، یہ کام مت کرو. بہرحال پہلا معنی زیادہ کرتے ہیں علماء. وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے بد کرداری پر، تو فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بعد اس کے کہ ان کو مجبور کر دیا جائے، غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے. اب جو ہے وہ ترغیب ہے ان تمام احکام پر عمل کرنے کے لیے، بالعموم، بالخصوص، اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے بالعموم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کر دی ہے آپ پر واضح اور روشن آیات. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں ان لوگوں کی کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یہ بھی تم پر نازل کر دی ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے
جو وعظ اور نصیحت ہے وہ بھی آپ پر ہم نے نازل کر دی ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ جو احکام ہم نے اتارے ہیں یہ بڑے واضح اور روشن ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے آپ پر جو ہے وہ گزشتہ لوگوں کی مثالیں اور ان کے قصے بھی بیان کر دیے ہیں، اور یہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس میں اللہ کا تقوی رکھنے والوں کے لیے وعظ اور نصیحت کا سامان بھی موجود ہے۔ تو اس کتاب کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام سمجھو، اس کے احکام پر عمل کرو اور اس کی خبروں کی تصدیق کرو، تو یہ جو ہے وہ اسباب فلاح سے ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں نور حاصل ہو جائے گا۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ یہ جو اگلی آیات ہیں، آیت نور جو ہے یہ بڑے مشکل مقامات میں سے ہے قرآن مجید کے، لیکن انشاءاللہ کل ہم اس کو پڑھیں گے۔